BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. کردوں کا الزام کہ ترکی دولت اسلامیہ کی مدد کر رہا ہے. ترکی کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں. تو کیا یہ مبینہ دو رخی ترک پالیسی کا نتیجہ ہے؟ پاکستان اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ ضرب عضب کی کامیابی کی وجہ عوام اور پارلیمان کا فوج کے شانہ بشانہ آ جانا ہے. دیکھیے گا خصوصی انٹرویو. جب پورے قوم نے بیکنگ دی تو پارلیمنٹ اگین انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہوئی اور اس انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ کو فوج نے یوز کر کے 90% ہمارا علاقہ جو ہے دہشت گردی سے پاک کر دیا. اور دیکھیے گا کہ تھر پارکر میں گدھ کی کون سی نایاب نسل اب بھی بڑی تعداد میں موجود ہے. ترکی کے علاقے سروچ کے دھماکے میں کم از کم 30 افراد کی ہلاکت کے بعد کرد جنگجوؤں نے انتقاماً ترک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا. ان پولیس اہلکاروں کی ہلاکتیں ترکی میں کرد آبادی اور حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاس ہیں. کرد کہتے ہیں کہ ترک حکومت دولت اسلامیہ کی مدد کر رہی ہے اور اسے دولت اسلامیہ کی نہیں بلکہ شمال میں شام میں کردوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی فکر ہے. تو کیا یہ مبینہ دو رخی ترک پالیسی کا نتیجہ ہے؟ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. ترکی کی 20% آبادی کردوں پر مشتمل ہے، جبکہ شام کے شمالی علاقے میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے. ترک اور کردوں کا ماضی نفرت اور دشمنی سے بھرا پڑا ہے. حالیہ عرصے میں فریقین کے مابین حالات پرامن رہے ہیں، لیکن خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والے گروہ کی وجہ سے اب یہ امن بھی خطرے میں ہے. پیر کو سروج میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد ملک بھر میں مظاہرے اور احتجاج دیکھے گئے. مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور الزام لگائے کہ دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے ان کے اقدامات ناکافی ہیں. حزب اختلاف میں شامل کردش جماعت HDP نے بھی ترک حکومت پر تنقید کی. ان کا خیال ہے کہ ترک حکومت کو تشویش دولت اسلامیہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ شمالی شام میں کردوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے فکر مند ہیں. ملک میں حکومت کی حمایت کرنے والے مقامی اخبارات کا یہ بھی خیال ہے کہ شام میں موجود کرد ملیشیا دولت اسلامیہ سے زیادہ خطرناک ہے، جبکہ ترکی کے حساس اداروں پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے شدت پسندوں کو ہتھیار فراہم کیے. ترک حکام اس الزام کو سختی سے رد کرتے ہیں. دوسری طرف ترکی کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ اگر انہوں نے سیکیورٹی میں اضافہ کیا تو دولت اسلامیہ کی طرف سے ہونے والے حملوں میں تیزی آ جائے گی. حال ہی میں ترک حکام نے دولت اسلامی کے خلاف متعدد آپریشن کیے ہیں، جن کا مقصد اس شدت پسند گروہ میں نئے لوگوں یا ممکنہ دہشت گردوں کو بھرتی کرنے کے طریقہ کار کو روکنا ہے. ایک ہفتہ قبل ترک حکام نے 30 افراد کو حراست میں لیا، لیکن مبصرین کا خیال ہے کہ اس طرح کے آپریشن اور شام کے ساتھ سرحد پر فوج کی نفری میں اضافہ کرنے سے دولت اسلامیہ اپنی حکمت عملی بدل کر ترک علاقوں پر حملہ کرے گی. ترک حکومت کا کوئی بھی اقدام موجودہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے. غضنفر حیدر، BBC نیوز. ترکی کو درپیش اس صورتحال اور الزامات پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے BBC ٹرکش سروس کے NS سینردم سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ اس بات چیت میں کتنی سچائی ہے کہ ترکی کرد جنگجوؤں کے خلاف دولت اسلامیہ کی مدد کر رہا ہے. دیکھیں، ہمیں اس الزام کی کوئی واضح شہادت نہیں ملتی اور ترک حکومت بھی اس کالعدم تنظیم کی پشت پناہی سے انکار کرتی ہے. لیکن حزب اختلاف کے دلائل بھی مضبوط ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ترکی شام کے ساتھ سرحد کی پوری طرح نگرانی نہیں کر رہا اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو آنے جانے کی اجازت دے رہا ہے، جس سے اگلے مورچوں پر انہیں ترکی کے راستے رسد بھی مل رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکی غیر ملکی جنگجوؤں کو پورے ملک سے گزر کر دولت اسلامیہ کے پاس شام جانے کی بھی اجازت دے رہا ہے. ظاہر ہے ترکی ان الزامات کو رد کرتا ہے، لیکن ہمیں ایسی ویڈیوز بھی ملتی ہیں جن میں دولت اسلامیہ کے جنگجو ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ ترکی کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں دولت اسلامیہ کے سیل بھی خاموشی سے موجود ہیں. تو اس لحاظ سے اپوزیشن کے دلائل میں خاصا وزن ہے، لیکن حکومت ان کو ماننے کو تیار نہیں. اچھا، کیا سارے کے سارے کرد دولت اسلامیہ کے خلاف مل کے لڑ رہے ہیں، خواہ وہ کہیں کے بھی ہوں؟ The Iraqi Kurds, the Syrian Kurds and the Turkish Kurds, they are
یہ سچ ہے کہ عراق، شام اور ترکی میں موجود کرد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے مقاصد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر عراق میں موجود کرد مرکزی حکومت پر برتری چاہتے ہیں اور اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ شام میں ان کا ایجنڈا مختلف ہے، وہاں وہ حکومت اور دولت اسلامیہ دونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ وہ ملک کے شمال میں اپنی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سب انقرہ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ترکی کی اپنے ملک کے کردوں کے ساتھ تلخ تاریخ ہے، اور ترکی کو لگتا ہے کہ اگر وہ شام اور عراق میں اپنی ریاستیں قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو وہ ترکی میں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ترکی کی حکمت عملی کا موازنہ پاکستان کی حکمت عملی جو طالبان کے ساتھ ہے اس سے کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ It has been the claim for like 2 years or so. 2 برس سے اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے حزب اختلاف کی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ترکی جہادی گروپوں کی اس لیے حمایت کر رہا ہے تاکہ وہ شام میں موجود کردوں اور شامی حکومت دونوں کو کمزور کر سکے، اور اب وہ چونکہ ان جہادی گروپوں کو قابو میں نہیں کر پا رہا، خواہ اس میں دولت اسلامیہ ہو یا پھر النصرہ فرنٹ، یہ جہادی گروپ اب ترکی پر حملے کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور حالات خراب ہو رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی کا موازنہ پاکستان سے کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی ٹرکش سروس کے اینس سینردم چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 3 رکنی عدالتی کمیشن نے سن 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق حزب اختلاف کی پاکستان تحریک انصاف کے الزامات مسترد کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ عام انتخابات قانون کے مطابق تھے۔ کمیشن نے ان معاملات کی تحقیق کی کہ کیا عام انتخابات غیر جانبدارانہ اور قانون کے مطابق تھے، کیا ان انتخابات پر منظم انداز میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اور کیا ان انتخابات کے نتائج عوامی مینڈیٹ کی درست نمائندگی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج قوم سے خطاب کے دوران کمیشن کی اس رپورٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک براہ راست موجود ہیں۔ شہزاد ملک، اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی شفیع، اب تو یہ رپورٹ پبلک بھی ہو گئی ہے اور وزارت قانون کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کسی طور پر بھی اگرچہ کچھ انتخابی حلقوں میں بد انتظامی ضرور ہوئی ہے اور جو انتخابی عملہ تھا وہ بھی مناسب طور پر تربیت یافتہ نہیں تھا، لیکن اسے کسی طور پر بھی منظم دھاندلی کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی کمیشن کے سامنے جو شواہد رکھے گئے ہیں اس میں یہ کسی طور پر بھی اس یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس کی جو منظم دھاندلی ہے اس کا کوئی منصوبہ ساز کون ہے۔ اور اس رپورٹ میں اس بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو سن 2013 کے عام انتخابات تھے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں اور منصفانہ ہوئے ہیں، اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کے عکاس ہیں۔ تو شہزاد ملک، پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا اور انتخاب میں دھاندلی کے جو الزامات وہ لگا رہی تھی، کیا ان سب کو یکسر مسترد کر دیا گیا؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یکسر مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک بات کا ضرور ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سن 2013 کے عام انتخابات میں جو مبینہ دھاندلی تھی اس کی تحقیقات کے لیے جو الیکشن عدالتی کمیشن کا جو کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، وہ کسی طور پر بلا جواز نہیں تھا، لیکن اس میں کسی طور پر بھی جو سیاسی جماعتیں اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئی ہیں وہ ایسے کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکیں جس سے یہ ثابت ہوا ہو کہ اس میں منظم دھاندلی ہوئی ہے اور اس کا فائدہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے۔ تو شہزاد ملک، عدالتی کمیشن کی اس رپورٹ کے بعد مستقبل میں پاکستان کی سیاست پر، بالخصوص وزیر اعظم میاں نواز شریف اور عمران خان کی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ آج جو عدالتی کمیشن کا فیصلہ ہے اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو اخلاقی برتری ضرور حاصل ہوئی ہے، اور بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ کچھ ماہ کے بعد پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں تو وہاں پر نفسیاتی اور اخلاقی برتری جو مسلم لیگ نواز کو ضرور ہوئی ہے۔ اگرچہ عمران خان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ اس عدالتی فیصلے کو منظور کرتے ہیں، لیکن یہ بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ عوام سے معافی مانگیں گے۔ شہزاد ملک، بہت بہت شکریہ۔
اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu۔ کل آپ ہمارے یوٹیوب پیج اور گوگل ہینگ آؤٹ پر پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 4 بجے BBC اردو کا خصوصی مذاکرہ دیکھ سکیں گے۔ موضوع ہے کہ آخر پاکستان میں سوشل میڈیا پر اتنی نفرت کیوں پائی جاتی ہے۔ سربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، پاکستان اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ ضرب عضب کی کامیابی کی وجہ عوام اور پارلیمان کا فوج کے شانہ بشانہ آ جانا ہے۔ دیکھیے گا خصوصی انٹرویو، اور دیکھیے گا کہ تھرپارکر میں گدھ کی کون سی نائب نسل اب بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستانی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے BBC اردو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ملک میں جاری شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عضب کی کامیابی کی ایک اہم وجہ پاکستانی عوام اور ملک کی پارلیمان کی جانب سے فوج کی اس آپریشن میں مکمل حمایت ہے۔ سردار ایاز صادق سے عالیہ ناسکی نے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ ملک میں پہلی بار منعقد ہونے والی دولت مشترکہ کے ممالک کی کانفرنس سے پاکستان کے جمہوری اداروں کو کیسے مدد ملے گی۔ یہ جو CPA میں ہے یہ سبھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پاکستان آئیں گے تو ہم نے ایشوز جو ڈسکس کرنے ہیں، اس میں ڈیموکریسی نمبر 1 پہ ہے، اس کے بعد ٹیررزم ہے، اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہے، جو فلڈز آ رہے ہیں ابھی بھی پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں ہے، باقی ممالک میں ہے۔ سو آئی تھنک ہم جب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہاں ایشوز بڑی فریمڈ ہیں اور ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہر انسٹیٹیوشن جو ہے اب اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے فوج ہو پاکستان کی یا میڈیا ہو، ایوری ون از ٹرائنگ ٹو ورک ود ان دیٹ فریم ورک۔ آپ نے اداروں کی بات کی اور سب اپنے اپنے اسفیئر میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس کانفرنس کا ایک مقصد جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا بھی ہے، لیکن پاکستان میں اب بھی اداروں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے فیصلے نہیں مانے جاتے۔ ایسے میں کمزوری کہاں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہیں ہماری چیزیں اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں، اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہیں، ہماری جوڈیشری نے بہت اسٹرینتھ حاصل کی اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، ہماری میڈیا ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے، وہ جو چاہتی ہے وہ بات کرتی۔ اسی طرح پارلیمنٹ کا رول بھی اب گریجولی، میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ نے اب ڈیسائیڈ کیا ضرب عضب کے اوپر، پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا، یونینمس ہوا، ریزولوشن پاس ہوئی اور آرمی کو مینڈیٹ دیا گیا۔ پورے قوم کی بیکنگ کے بغیر آرمی آپریشن نہیں کر سکتی تھی۔ جب پورے قوم نے بیکنگ دی تو پارلیمنٹ اگین انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوئی، اور اس انسٹیٹیوشن کی اسٹرینتھ کو فوج نے یوز کر کے 90% ہمارا علاقہ جو ہے دہشت گردی سے پاک کر دیا۔ اچھا، اس کانفرنس میں انڈیا سے بھی کوئی ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں؟ ان کی ٹوٹل کوئی 30 ہیں اسٹیٹس ملا کے ممبرس ہیں، اس میں سے 28 نے ہمیں کنفرم کر دیا ہے، ایک نے ریگریٹ بھیجی ہے اور ایک کی ابھی کنفرمیشن پینڈنگ ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کبھی اوپر کبھی نیچے، اسپیشلی پچھلے کچھ عرصے میں، تو کیا آپ اس کانفرنس جو یہ موقع آپ کو فراہم کری ہے اس کو استعمال کریں گے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، تعلقات کو؟ دیکھیں، جو انڈیا کی طرف سے رسپانس آیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بھی تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، مگر گورنمنٹ آف دا ڈے کی جو پالیسی ہوتی وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہے کہ جب مودی صاحب نے کا اوتھ تھا، انہوں نے ساک کے پرائم منسٹرز کو انوائٹ کیا، تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے اور ہی واز ویلکم۔ واپس آئے تو جو فارن سیکرٹریز کی میٹنگ ہونی تھی وہ انڈیا نے پاکستان سے مشورہ کیے بغیر کینسل کر دی۔ کینسل کرنے کے بعد تعلق ہمارے کولڈ سٹوریج میں چلے گئے اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب آگے نہیں بڑھیں گے۔ پھر ایک دم ون فائن مارننگ ایک ٹیلی فون کال آتی ہے کہ مودی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، جو کرکٹ کی ٹیم آ رہی زمبابوے پہ، ان کو وش کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو یہ اس کے کیا وجوہات تھے، یہ تو اینی بڈیز گیس ہے۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے عالیہ ناسکی نے بات کی۔ پاکستان میں گدھ ایک حد تک اب نایاب پرندہ ہے۔ 10-12 سال پہلے تک یہ مردار خور پرندہ پاکستان کے ہر شہر اور ہر قصبے میں پایا جاتا تھا، لیکن بیمار جانوروں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ایک دوا نے ان کی نسلیں تباہ کر ڈالیں۔ لیکن پاکستان میں آج بھی ایک علاقہ ایسا ہے جہاں نہ صرف یہ نایاب گدھ باقی ہیں بلکہ کہیے کہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تھرپارکر سے احمد رضا کی رپورٹ۔ پیلے منہ والے یہ پرندے مصری گدھ ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی نسل خطرے سے دوچار ہے۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں یہ تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، مگر صحرائے تھر میں ان کی کوئی کمی نہیں۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ علاقے کا سازگار ماحول ہے۔ ایک تو لانگ بلڈ ولچر یہاں پہ تھے جو سائز میں ان سے ڈبل ہوتے تھے، تو ان کی وہ ایک تو ایگریسو ہوتے تھے، ان کو برداشت نہیں کرتے تھے، ساتھ میں ان کی سائز تھوڑی چھوٹی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لانگ بلڈ ولچر تو یہاں سے ختم ہو گئے، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ وہاں پہ ان کی خوراک کی کمی ہے، تو وہ وہاں سے مائیگریشن کر کے وہ یہاں آ رہے ہیں۔ گدھ کی 2 اور نسلیں بھی اسی صحرا کے علاقے ننگر پارکر میں بچی ہیں۔ انہیں لمبی چونچ والے گدھ اور سفید پشت والے گدھ کہا جاتا ہے۔ ننگر پارکر بھارت اور پاکستان کی سرحد پر رن آف کچھ کے قریب واقع ہے۔ یہاں پارکر فاؤنڈیشن نامی غیر سرکاری تنظیم گدھوں کی ان دونوں نایاب نسلوں کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد میں حالیہ برسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی درخت کے اوپر ہمیں کوئی 10 سے 12 جو وہ گھونسلے نظر آ رہے ہیں ایک ہی درخت کے اندر۔ اس گاؤں والوں نے کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ولچرس کو بچانے کے لیے۔ پانی کا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو وہ اپنی طور پہ وہ میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو پانی کا ارینج بھی کرتے ہیں، ٹینک میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ اور کوئی جانور کیا کوئی اگر ولچر گرد بیمار نظر آ رہی ہے تو فوری طور پر ویٹنری ڈاکٹر کے پاس بھی چلے آتے ہیں۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں گدھوں کے خاتمے کی وجہ ایک دوا ڈائکلوفینک سوڈیم بنی، جو بیمار جانوروں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ حکومت پاکستان نے 2006 میں اس دوا پر پابندی لگا دی تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تھرپارکر کا یہ صحرائی علاقہ گدھوں کی ان نسلوں کی بقا کی واحد امید ہے جو ناپید ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہیں، کیونکہ یہاں آج بھی انہیں ایسی خوراک میسر ہے جو ان کے لیے جان لیوا دوا کے اثرات سے بڑی حد تک محفوظ ہے۔ WWF ان گدھوں کو مصنوعی طریقے سے پال کے بچانے کی بھی کوششیں کر رہا ہے، لیکن یہ ایک طویل اور صبر آزما کام ہے، کیونکہ گدھ سال میں صرف ایک ہی انڈا دیتا ہے۔ احمد رضا، BBC نیوز، تھرپارکر۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع نقی جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیر بن اختتام کو پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔